الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرما رہے اپنے آقا و مولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بےکس پناہ میں بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے علم اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بے پناہ فضیلت اور عظمت بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ وقل رب زدنی علما، یعنی اے میرے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم کے لیے زیادتی علم کی طلب کریں، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کریں کہ اے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکت فرما۔ فرمان خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا بڑا اور کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی علم کے لیے حکم فرما رہا ہے کہ وقل رب زدنی علما، کہ اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اس آیت مقدسہ سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے، علم ہی ایک ایسی پونجی ہے جس کا دنیا و مافیہا میں کوئی جواب نہیں، جس کے دنیا و مافیہا میں کوئی مثال نہیں۔ اس کی فضیلت و عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے متفرق صورتوں میں اس کے فیوز و برکات اور رفعت و بلندی کا ذکر فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یعنی اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور کہیں ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی کہ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اور کہیں ارشاد فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حضرات، ابھی تک آپ نے قرآن عظیم کی روشنی میں علم کے فضیلت سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور کہیں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ اور کہیں ارشاد فرمایا
کہ اور جو میری مجلس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت جنت میں بٹھائے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ عابد ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ علم اسلام کی زندگی اور دین کا کھمبا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ علم عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ جو علم کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کے راستے میں ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو دوستو، ان آیت مقدسہ اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے ایمان والے بندے ہیں ان میں اہل علم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑے محبوب ہیں۔ یوں تو جس نے بھی اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی سب کے سب بارگاہ خداوندی میں بڑے مرتبے والے ہیں اور بڑے درجے والے ہیں، مگر ان میں خاص کر علماء دین، علماء اسلام بہت بڑے مرتبے والے اور بہت اونچے درجے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلندی درجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے علماء کرام کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے اور ان کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اپنے دلوں میں علماء کرام کی محبت پیدا کیجیے اور ہمیشہ علماء کرام کی دعاؤں کا طالب رہیے۔ علماء کرام سے قریب رہنے کی کوشش کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ طالب علم جو علم کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور علم دین کے طلب میں مصروف ہیں، ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیے، کیونکہ طالب علم کا بھی مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آئیے اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں کہ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد دمشق میں بیٹھا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے ابو درداء، میں آپ کی خدمت میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں ایک حدیث کے لیے جس کے متعلق مجھے یہ خبر ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور صرف یہی حدیث جاننے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دینی علوم میں سے کسی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بحث کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کے خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم دین کے لیے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں بخشش طلب کرتی ہیں، اور بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، اور بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء کرام نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، وہ تو اپنے پیچھے علم کی وراثت چھوڑ جاتے ہیں، اور جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے دینی سعادتوں کا مکمل حصہ پا لیا۔ تو حضرات، لوگوں کو اس حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بارگاہ خدا اور رسول میں علماء کرام کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اسلام کو بے پناہ عزت و رفعت سے سرفراز فرمایا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں علماء کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ چیونٹیاں ان کی زندگی کے لیے اپنے سوراخوں میں دعا کرتی ہیں، مچھلیاں سمندر کی تہ میں ان کی بقا کے لیے، اور زمین آسمان کی ساری چیزیں ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر مچھلیاں سمندر میں علماء کرام کی زندگی کی دعا کیوں کرتی ہیں؟ تو محدثین کرام اس حدیث کی توضیح میں بیان فرماتے ہیں کہ مچھلیاں عالموں کے لیے دعائے مغفرت اس لیے کرتی ہیں کہ پانی جو ان کی زندگی کا سبب ہے وہ علماء کرام کی برکت سے ہے، یعنی عالموں کے سبب ہی ان پر بارش کی جاتی ہے اور انہی کے سبب ان کو روزی بھی دی جاتی ہے،
اس لیے مچھلیاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ میرے دوستوں، صرف مچھلیاں ہی نہیں، چیونٹیاں اور فرشتے ہی نہیں بلکہ کائنات کی ساری چیزیں عالموں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کائنات کی یہ ساری چیزیں عالموں کے لیے کیوں دعائیں کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے جہاں کی درستگی علماء دین ہی سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کو چاند سے اس لیے تشبیہ دی کہ چاند کی چاندنی سے ساری دنیا منور ہوتی ہے، چاند کی روشنی سے ساری دنیا روشن ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء کرام بھی اپنے زمانے کے چراغ ہوتے ہیں جو علم دین سے سارے جہاں کو روشن کرتے ہیں اور علم دین کا فائدہ سارے جہاں کو پہنچاتا رہتا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ علم پانی کی طرح ہے، اور علم کو پانی سے تشبیہ دینے کی 5 وجہیں بیان فرمائی۔ پہلی وجہ فرماتے ہیں کہ جیسے بارش آسمان سے اترتی ہے ایسے ہی علم بھی آسمان سے اترتا ہے۔ دوسری وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین کی درستگی بارش سے ہے اسی طرح مخلوق کی درستگی علم سے ہے۔ تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی جیسے کھیتی اور ہریالی بغیر بارش کے پیدا نہیں ہوتی ہے ایسے ہی اعمال و اطاعات کا وجود بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ چوتھی وجہ لکھتے ہیں کہ جیسے بارش گرج اور بجلی کے فرا ہے ایسے ہی علم کی وہ وعدہ اور وعید کی فرا ہے۔ پانچویں وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش نفع اور نقصان دونوں پہنچاتی ہے ایسے ہی علم سے نفع اور نقصان دونوں پہنچتا ہے۔ جو علم پر عمل کرے اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے، اور جو اس پر عمل نہ کرے وہ علم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرات، اسلام کا دار و مدار علم دین ہی پر ہے اور اسلام کی ساری بہاریں علماء ہی سے ہیں، مگر عام لوگ اس کی اہمیت و عظمیت سے ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج عالموں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے، عالموں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے نہیں، عالموں سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ بلکہ بعض ایسے بدنصیب ہیں کہ جو بلا وجہ عالم دین سے بغض و عناد رکھتے ہیں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی توہین میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ علم دین اور عالم دین کی توہین کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائے کہ جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں صفحہ 281 پر تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عالم کی توہین کی بے شک اس نے علم دین کی توہین کی، اور جس نے علم دین کی توہین کی بے شک اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبرائیل کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی تو قیامت دن اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دین سے بلا وجہ بغض رکھنے میں خوف کفر ہے، یعنی اگر کوئی وجہ نہ ہو تو ان سے بغض رکھنے میں، ان سے نفرت کرنے میں کفر کا خطرہ ہے، اگرچہ اہانت نہ کرے۔ اور تحریر فرماتے ہیں کہ اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے تو یہ صریح کفر ہے، اور اگر بے وجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیوی خصومت کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق اور فاجر ہے، اور اگر بے سبب رنج رکھتا ہے تو مریض قلب ہے، یعنی اس کے دل کی بیماری ہے، اور خبیث الباطن ہے، اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عالموں کے درجے کو بلند فرمائے گا، تو عالم کو بلند کرنے والا اللہ ہے، لہذا جو شخص عالم کو گرائے گا اللہ اس کو دوزخ میں گرائے گا۔ لہذا
میرے دوستوں 50 لہذا میرے دوستوں علماء کی قدر کرو، علماء کا ادب و احترام کرو، علماء کی باتوں پر عمل کرو، علماء کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آخر زمانے میں علماء کو اٹھا لے گا اور علماء اٹھ جائیں گے اور علماء نہیں رہیں گے تو علم دین ختم ہو جائے گا، چراغ علم بجھ جائے گا، ہر طرف جہالت کا دورہ ہوگا، دنیا گمراہیت کی تاریکی میں ڈوب جائے گی، بدکاری بڑھ جائے گی، برائی عام ہو جائے گی، حلال و حرام کی تمیز نہ رہ جائے گی، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں سماعت کیجیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس طرح علم نہ چھینے گا کہ ہاتھوں سے واپس لے لے، بلکہ علماء کی روح کو قبض کر لے گا، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہ رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، پھر ان سے مسائل دریافت کریں گے، یعنی دین کے مسئلے ان سے پوچھیں گے تو وہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کیجیے کہ ابھی ہمارے درمیان علماء کرام موجود ہیں، علم دین باقی ہے، نظام شریعت برقرار ہے، قرآن و حدیث کے احکام بتانے والے موجود ہیں۔ الحمدللہ علماء کرام ہم لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں، حلال و حرام کا فرق بتا رہے ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل بیان کر رہے ہیں، جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ علماء کرام کی غیبت کرتے ہیں، علماء کرام کی برائیاں بیان کرتے ہیں، علماء کرام سے نفرت کرتے ہیں، علماء کرام کی عیب جوئی کرتے ہیں، علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فقہائے کرام نے کیا حکم بیان فرمایا، ملاحظہ کیجیے کہ جو شخص کسی عالم کو حقارت کے طور پر کہے، مولوی کہے، حقارت کے طور پر ملا یہ مولوی کہے، وہ کافر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عالم کو بلند کرنے والا اللہ ہے، تو جو شخص اس کو گرائے گا اللہ اس کو دوزخ میں گرائے گا۔ دور حاضر میں کچھ نااہل ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، اپنی نماز اور روزے پر ناز کرتے ہیں، سنتوں کا ٹھیکیدار بنتے ہیں، لیکن علماء کرام کی توہین ان کی فطرت بن گئی ہے، لوگوں کو علماء کرام کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں، علماء کرام کے خلاف نازیبہ کلمات ادا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان نااہلوں کو چاہیے تھا کہ خود بھی علماء سے محبت کرتے اور دوسروں کو بھی علماء کرام سے ملنے کی ترغیب دیتے، خود بھی علماء کا احترام کرتے اور دوسروں کو بھی احترام کرنے کا درس دیتے۔ محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھ پر عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوالات نہ کرو اور جواب کے لیے اسے سختی و پریشانی میں مبتلا نہ کرو، جب ان پر قصر طاری ہو تو ان سے اصرار نہ کرو، جب اٹھنے لگے تو ان کا کپڑا نہ پکڑو، ان کا کوئی راز فاش نہ کرو، ہرگز ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرو اور ہرگز ان کی غلطی اور لغزش کا چرچا نہ کرو، اور اگر ان سے لغزش ہو جائے تو ان کا اجر قبول کر، اور تیرا فرض ہے کہ اس کی تعظیم و توقیر کر جب تک وہ امر الہی کی حفاظت کرتا رہے، ان کے آگے نہ بیٹھ، اور اگر ان کا کوئی کام آ جائے یعنی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کی خدمت کے لیے دوسروں پر سبقت کرے۔ تو علماء کرام کے بارے میں اور علماء کرام کے ادب و احترام کے بارے میں اور کتنی روایت ہیں میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔